عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اسی حدیث کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والے ہاتھ سے مراد وہ ہاتھ ہے جو دینے والا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اور نیچے والے ہاتھ سے وہ ہاتھ مراد ہے جو لینے والا ہے، جو مانگنے والا ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارا معاملہ صدقہ کرنے میں بالکل کیا کہتے ہیں، چاہے رمضان ہے چاہے غیر رمضان ہے۔ رمضان میں تو پھر بھی چلو حرکت کر لیتے ہیں ہم، بیانات سن کے، درس وغیرہ سن کے، لیکن غیر رمضان میں ہمارا جو یہ ریشو ہے نا صدقہ کرنے کا، یہ بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے، بخل آ جاتا ہے ہمارے اندر۔ اور اگر ہم صدقہ کرتے ہیں نا تو یہ دیکھتے ہیں یار میرے جیب میں سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، تو اس وجہ سے کہ ہمارے سامنے صحابہ کی زندگیاں ہوتی ہیں لیکن ذہن میں نہیں ہوتی، کیونکہ جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے نا اسی کی اہمیت اور قدر دل میں بیٹھتی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لے رہے ہیں، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سارے اپنے اپنے گھر کا سامان لے کے آئیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان لے آئے، تو اس طرح حضرت عمر جو ہے وہ آدھا سامان لے آئے۔ اب یہ تھا ان کا تقویٰ، ان کا یقین، لیکن آج کل ہمارا جو ہے یقین ان جیسا نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے نا ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم سارا نہیں دے سکتے تو 100 میں سے 10 20 30 تو دے سکتے ہیں نا، ظاہر ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ان کا یقین تو کیا ہی کہنے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ان کی صحبت میں تھے، تو آج کا دور بھی ایسا ہے تو 100 میں سے ہم 10 20 تو نکال سکتے ہیں نا۔ جیسے ہی ہمارا جو ہے نا یقین کمزور ہو یا ہمارے اندر بخل پیدا ہونا شروع ہو جائے تو ہم ان کی زندگیوں کے دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کے دیکھیں کہ انہوں نے کیسے خرچ کیا، تاکہ ہمارا بھی ہے نا جو دینے پر دل کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو دل کرے۔ آج ہم تو رکشے والے کے ساتھ ایک 10 روپے کے پیچھے لڑنے لگ جاتے ہیں، ہمارا تو یہ معاملہ ہے۔ تو بحث سے بچیں، جتنا ہو سکے بچیں، کوئی نہیں 10 روپے ہیں یار، 5 روپے ہیں، چل تو رکھ لے یار، تو جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ابھی یہ مسجد کا بھی سلسلہ ہے، تعمیر نو ہوگی اس کی، تو اس کے اللہ کا گھر ہے، اس میں بھی جتنا ہو سکے دل کھول کے خرچ کریں، حصہ ڈالیں اپنا۔ یہ صدقہ جاریہ، آپ قبر میں ہوں گے تو قبر میں بھی آپ کا نامہ اعمال بند نہیں ہوگا، اللہ رب العزت جو ہے آپ کو اس کا اجر دیتے رہیں گے۔ اس طرح ایک صحابی کا واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، اس کے ساتھ ایک پڑوسی تھا، وہ منافق تھا، یعنی اوپر سے اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن دل سے وہ کافر تھا پکا، یعنی منافق تھا۔ تو اس منافق کے گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا جس کی شاخیں جو ہے اس صحابی کے گھر میں لٹکتی تھی۔ یہ قصہ جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیان میں سناتے ہیں۔ تو جب کھجوریں پکتی نا تو صحابی کے گر میں گر جاتی تھیں کھجوریں، تو اس کے بچے جو ہے اٹھا کے کھانے لگ جاتے، تو وہ منافق آتا اور ان کے منہ سے نا، بچوں کے منہ سے کھجوریں نکال کے، ٹھیک ہے، جو نیچے گری ہوتی وہ بھی نہ لے کے چلے جاتا اپنے گھر۔ تو وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہ سارا معاملہ بیان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اسے کہا، کیا تو مجھے اپنا وہ ایک درخت جنت میں ایک باغ کے بدلے بیچتا ہے؟ وہ منافق تھا، آگے بہانے ہی لے کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک ہی درخت ہے اور اسی پر گزر اوقات ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ ایک صحابی بیٹھے تھے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ درخت اس کو خرید کے دے دوں اپنے بھائی کو تو میرے لیے بھی یہی معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تیرے لیے بھی یہی ہے۔ تو وہ گئے اس منافق کے پاس، اس نے کہا کہ میرا فلاں باغ ہے کھجوروں کا، اس باغ کے عوض اگر تو مجھے یہ درخت بیچ دے تو کیا خیال ہے تیرا؟ کہتا ٹھیک ہے۔ کہتا اب مکرے گا تو نہیں اپنے سودے سے؟ کہتا نہیں میں پاگل ہوں، مجھے ایک جگہ باغ مل رہا ہے اور میں تجھے ایک درخت دے رہا ہوں۔ تو کہتا ٹھیک ہے سودا ہو گیا۔ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس سے وہ درخت خرید لیا۔ کہ اچھا کیسے خریدا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنا باغ بیچ دیا اس درخت کے۔ اچھا تو پھر میرا سودا بھی بدل گیا کہ اس کے لیے ایک باغ تھا، تیرے لیے 10 باغ ہو گئے جنت۔ تو یہ میرے دوستوں ان کے دلوں میں یقین تھا آخرت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دینا ہے وہ ہو جانا ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں صدقہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صدقے میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ صدقہ جو بھی کریں نا، چاہے آپ زکوٰۃ دیں، صدقہ واجب ہے، فطرانہ جو بھی، تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں نا غریب، ان کو خیال رکھیں، وہ مستحق ہیں پہلے، بعد میں دوسرے محلے میں جائیں، دوسرے شہر میں جائیں، پہلے اپنے غریب رشتہ داروں میں دیکھیں، سب سے پہلے وہ مستحق ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک دوسرا پہلو ہٹ کے کہ قرضے کی ادائیگی کے وقت ہم کیا کرتے ہیں۔ ایک تو ہے نا جو جس سے ہم قرضہ لیتے ہیں وہ اس دور میں پہلے 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ میں اسے دوں یا نہ دوں، تو دینے والے تو بعد کی بات ہے، تو وہ بیچارہ 10 مرتبہ سوچ کے قرضہ دے تو دیتا ہے، تو جو مہینہ مدت مقرر ہوئی ہوتی ہے، یار تو فلاں تاریخ کو میں تجھے واپس دے دوں گا، وہ واپس کرنے والا وہ واپس نہیں کرتا اس تاریخ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ واپس کرتے تھے تو اس کے ساتھ مزید اپنی طرف سے کچھ مزید دیتے تھے پیسے، کہ یار یہ لے تو نے مشکل وقت میں میرے مدد کی، تو یہ میں 1000 10,000 جو ہے یا 20,000 تجھے مزید اوپر دیتا ہوں، یعنی اسے ہدیہ تحفہ دیتے تھے۔ آج ہم جتنی رقم لیا اتنی واپس نہیں کرتے تو زائد کیا دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرضہ واپس کرتے تو کچھ مزید دیتے تھے اس میں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ مزید سود میں نہیں آتا، تو سود اس وقت ہوتا ہے جب پہلے سے مقرر ہو کہ میں تجھے 10,000 اس شرط پر دوں گا کہ تم مجھے واپس 11,000 کرے، تو اس صورت میں وہ 1,000 سود ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس کرتے تھے تو اپنی رضامندی سے، ٹھیک ہے، اس کو ہدیہ اس پر احسان کرنے کے لیے، یار یہ لے تو نے میری مشکل وقت میں مدد کی تو یہ میں تجھے 1,000 اوپر دوں۔ تو یہ تھا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرضے کی واپسی کے وقت۔ تو آج ہم قرضہ واپس کرنے کا تو وہم و گمان ہی نہیں ہے، لے لیتے ہیں۔ کل میں ایک دکاندار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے سنایا، میں سن کے حیران رہا، کہتے ہیں اب صاحب اس کے بچے ہو گئے ہیں، اس نے مجھے اس وقت کا قرضہ لیا، اس کی شادی نہیں تھی ہوئی، قرضہ لیا ہوا ہے، بچے ہو گئے ہیں، میں جاتا ہوں گھر بھی گیا ہوں، اس کا نمبر لیا، فون کرتا ہوں، بندہ کتنی بار کرے فون، لیکن اب تک اس کے بچے جوان ہو رہے ہیں، اس نے قرضہ نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی راستے میں صدقہ کرنے کی اور قرض کو بر وقت جو ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھائی مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرضوں کی جو ادائیگی کے اسباب ہوں گے۔ آمین۔ الحمدللہ۔